باب نمبر 52 گناہ سے ڈرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ یاد رہے کہ سب سے زیادہ گناہوں سے روکنے والی چیز خدا کا خوف اور اس کی سزا دینے اور بدلہ لینے کا ڈر اور اس کی ہیبت و دہشت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کا غضب و سخت مواخذہ ہے۔ بس جو لوگ اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مصیبت و آفت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ نوجوان کو خواب میں دیکھا اور اس کو پوچھا کہ تو کیسا ہے؟ کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں جس بندے کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں اللہ اس کو وہی عطا کرتا ہے جو وہ امید رکھتا ہے اور اس کو امن دیتا ہے اس چیز سے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ وہب بن ورد سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ جنت کی محبت اور جہنم کا خوف انسان کو مصائب و تکالیف پر صابر بنا دیتے ہیں اور دنیا کی لذات اور شہوات و معاصی سے روک دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بخدا تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں سے ایسے لوگ چلے گئے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے سنگریزوں کی مانند سونا بھی خرچ کرتا تھا تو ڈرتا تھا کہ شاید اب بھی نجات حاصل نہ ہو، کیونکہ وہ گناہ کی بڑائی کو دل میں سمجھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا، کیا تم سنتے ہو جو میں سنتا ہوں کہ آسمان فرشتوں سے اٹ رہا ہے اور ان میں 4 انگل کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، کوئی تو قوما میں کھڑا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے۔ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خدا کی ہیبت و سطوت اور عذاب و انتقام سے پناہ مانگتے اور پھر بھی نہ جانتے کہ تمہاری نجات ہوگی یا نہ۔ بکر بن عبداللہ المزنی کا قول ہے کہ جس نے خطا کیا اور اس کی پرواہ نہ کی بلکہ ہنستا ہے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ حدیث میں ہے اگر مومن شخص کو وہ عذاب معلوم ہو جائے جو قیامت کے روز ہوگا تو دوزخ سے کبھی بے کھٹکے نہ ہوئے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر قریشیوں کو کہا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی رہائی نہیں دلا سکتا۔ اے عبد مناف کے بیٹو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اے عباس میرے چچا، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکوں گا۔ اے فاطمہ میری بیٹی، مجھ سے تو مال و اسباب کا سوال کر سکتی ہے لیکن میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیت ذیل والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ کہہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اور دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، سے کیا وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص مراد ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور پھر خدا سے ڈرتے ہیں کہ شاید عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں خدا کی مہربانیوں اور رحمتوں کا ذکر سناتے ہیں تو ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں اور خوف دور ہو جاتا ہے، کیا ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں یا نہ؟ جواب دیا کہ جو لوگ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں اگرچہ بعد میں امن و نجات ہی حاصل ہو جائے، ان کی صحبت میں بیٹھنا بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کے جو خدا کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے عذاب سے بے کھٹکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ بعد میں عذاب آ جائے۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو نیزہ لگا اور ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے رخسار زمین پر لگا دو، اگر خدا نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں گا۔ اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کیسا خوف ہے، حالانکہ آپ کے ہاتھ سے بہت سی فتوحات ہوئی ہیں اور بہت سے شہر مسخر ہوئے ہیں اور بہت سے دیگر کار نمایاں آپ کے ہاتھ سے صادر ہوئے ہیں۔ جواب دیا کہ میں صرف نجات چاہتا ہوں، نہ نقصان نہ نفع۔ روایت ہے کہ زین العابدین رضی رحمۃ اللہ علیہ بن علی بن حسین جب وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ کے جسم پر لرزہ پڑ جاتا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا، کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے مناجات و خطاب کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی خدا کے خوف سے کانپتا ہوں۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ بن حنبل کا قول ہے کہ خدا کے خوف سے مجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 شخصوں میں سے کہ جن پر قیامت کے روز خدا کے عرش کا سایہ ہوگا، ایک شخص کا ذکر کیا جو تنہائی اور وحدت میں خدا کے خوف و عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے مارے خوف و خطر کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آنکھوں کو آگ مس نہ کرے گی، ایک تو وہ جو آدھی رات خدا کے خوف سے روئے، دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں ساری رات نگہبانی کر کے گزار دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک آنکھ روئے گی مگر وہ نہ روئے گی جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچی ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی، اور وہ جس نے خدا کے خوف سے آنسو بہائے ہوں گے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا جو خدا کے خوف سے رویا ہوگا یہاں تک کہ دودھ پھر اپنے پستانوں میں واپس چلا جائے، یعنی اس کا دوزخ میں داخل ہونا محال ہے۔ اور غبار فی سبیل اللہ اور جہنم کا دخان یعنی دھواں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی شہید و غازی جس نے اللہ تعالی کے واسطے جہاد کر کے غبار سر پر اڑایا ہوگا وہ بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کا قول ہے کہ میرے نزدیک اللہ تعالی کے خوف سے ایک آنسو بہانا 1000 دینار صدقہ کرنے سے اچھا ہے۔ عون بن عبداللہ کا قول ہے کہ خدا کے خوف سے جو آنسو انسان کے کسی حصہ جسم پر گریں وہ جگہ آگ پر حرام ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ رونے کی آواز سے اس طرح جوش مارا کرتا تھا جس طرح ہانڈی آگ پر جوش مارتی ہے۔ کندی کا قول ہے کہ خدا کے خوف سے رونے کا ایک آنسو آگ کے پہاڑوں کو بجھا دیتا ہے۔ ابن سماک اپنے نفس کو عتاب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے نفس، تو باتیں تو زاہدوں کی سی کرتا ہے اور کام منافقوں کے سے کرتا ہے اور پھر جنت طلب کرتا ہے، یاد رکھ کہ تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ جنت کے واسطے دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے واسطے دوسرے اعمال ہوتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مجھے کوئی وصیت کریں۔ کہا اے سفیان جھوٹے کا کوئی خیر خواہ و ہمدرد نہیں ہوتا اور حاسد کو آرام نصیب نہیں ہوتا اور تند مزاج کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور بدخلق کا کوئی یار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کچھ اور زیادہ کریں۔ کہا اے سفیان اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہ کہ عابد ہو جائے گا، خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہ کہ مسلمان ہو جائے گا، اور لوگوں سے ویسا برتاؤ کر جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں، مومن ہو جائے گا۔ فاجر بدکار کی دوستی نہ کر کہ تجھے بھی بدکاری سکھلائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اپنے کام میں ان لوگوں سے مشورہ کر جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کچھ اور زیادہ کریے۔ کہا اے سفیان جو شخص بغیر مددگاروں اور خیر خواہوں کے عزت چاہے اور بغیر بادشاہ ہونے کے ہیبت چاہے وہ اللہ کی نافرمانی ترک کر کے اس کی اطاعت و عبادت میں لگ جائے۔ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کچھ اور بھی فرما دیں۔ کہا میرے باپ نے مجھ کو 3 باتیں سکھلائیں اور کہا اے میرے عزیز جو برے آدمی سے دوستی کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، اور جو بری جگہ میں داخل ہوتا ہے تہمت لگایا جاتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں لاتا ندامت اٹھاتا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ عبادت کی لذت پاتا ہے؟ کہا نہیں، وہ بھی لذت نہیں پاتا جو خدا کی معصیت کا ارادہ کرتا ہے۔ امام ابو الفراح بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف شہوات و لذت کو جلانے والی آگ ہے، پس خوف میں اسی قدر فضیلت ہوگی جس قدر وہ شہوات کو جلائے گی اور جس قدر معصیت سے باز رکھے گی اور اطاعت و عبادت پر آمادہ کرے گی۔ اور خوف الہی میں کیوں نہ فضیلت برکت نہ ہو، جبکہ اسی سے عفت و پرہیزگاری، مجاہدہ و دیانتداری اور اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہیں، جیسا کہ آیات و احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، ہدایت و رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ نعمت ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہے خافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فرمایا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ جلدی نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں سے جو علم معرفت رکھتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز قرآن و حدیث میں سے علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے وہ خوف کی فضیلت کو بھی بتلاتی ہے، کیونکہ خوف علم کا ثمرہ ہے۔ ابن ابی الدنیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندے کے جسم پر خدا کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح ساقط ہو جاتے ہیں جس طرح سوکھے ہوئے درخت سے پتے گر پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے بندے پر نہ 2 خوف جمع کرتا ہوں اور نہ 2 امن۔
اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو قیامت میں اس کو خوف دلاؤں گا، اور اگر دنیا میں ڈرے گا تو قیامت کے روز اس کو امن دوں گا اور بے خوف کر دوں گا۔ ابو سلیمان دارانی نے کہا ہے کہ جس دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ دل خراب و برباد ہے، اور خدا نے فرمایا ہے اِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ خسارہ و نقصان اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے احکام سے خوف نہیں کرتے۔